کیا وہ زمین عوام کے پاس ہے؟ کیا حکومت نے، کیا ریاست نے وہ ان زمینوں کا اختیار عوام کو دیا ہے؟ ہماری بدقسمتی دیکھے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ نمائندے سارے اسلام آباد میں بیٹھے. یہاں اسلام آباد میں ان کی برات کی موسیقی کی محفلیں جمتی ہیں، ان کی دعوتیں جمتی ہیں. یہاں پر جب افسوس ہوا ادعائی کہ ہماری نیشنل میڈیا نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا، ہمارے اس احتجاج کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کافی مدتوں بعد، بلکہ کافی سالوں بعد، 2 سال کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ آپ احباب سب اس بات سے واقف ہیں کہ میں بیماری کے سلسلے میں میڈیا کے پلیٹ فارم سے بالکل آؤٹ تھا. ابھی تھوڑی سی میری صحت بہتر ہوئی ہے، تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ہے کہ جنہوں نے میری صحت کے لیے میری بیماری میں میرے ساتھ تعاون کیا، میرے لیے دعائیں کی. آج میں کسی حد تک بہتر ہوں، اور آج 2 سال کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ ایک اہم ایشو آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. بالخصوص گلگت بلتستان کی عوام جو ہے ہماری، اس اہم ایشو سے باخبر ہے، بلکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہے. احتجاجات ہیں گلگت میں. گلگت کے اندر نہ صرف گلگت بلکہ گلگت بلتستان کے اندر پوری قوم، پوری عوام جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ہے. دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں. اس حوالے سے آج میں اپنا ایک ویڈیو جو ہے اس حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سبسڈی کا ایشو ہے، اس میں SSR کا ایشو ہے. متنازع حیثیت ہماری جو ہے گلگت بلتستان کی ریاست کے ساتھ کیسی ہے. اس میں نیشنل میڈیا کا رول بھی ہے کہ اس ساری صورتحال میں نیشنل میڈیا کا کیا رول ہے. اس میں مقامی سہولتکار بھی ہیں جن سے تکیہ ہوتا ہے علاقے کے مسائل حل کریں گے، لیکن وہ اس سارے صورتحال میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. سب سے پہلے سبسڈی کو بتاتے ہیں کہ سبسڈی ہے کیا چیز. بہت سے لوگ اس معاملے میں عوام کو جو ہے مختلف معاملات دکھاتے ہیں کہ سبسڈی جو ہے ہم فلاں شخص نے دی ہے، فلاں لیڈر نے دی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا متنازع حق ہے. سبسڈی جو ہے وہ متنازع حق ہے، کیونکہ آپ کا علاقہ متنازع علاقہ ہے. یہ بات میں کلیئر کر دوں ان سب سیاستدانوں کے لیے، ان سب سیاسی پارٹیز جو اسلام آباد نواز پارٹیاں ہیں کہ یہ فلاں شخص نے، فلاں لیڈر نے ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اس میں شعور دکھانے کی ضرورت ہے کہ سبسڈی جو ہے آپ کا متنازع حق ہے. جب تک دیکھیں پورے پاکستان کے اندر سبسڈی دی جاتی ہے. آپ تو ایک متنازع خطے کے لوگ ہیں. آپ کا میٹرو کا جو سبسڈی ہے، آپ کے جو کھاد کی سبسڈی دی جاتی ہے پاکستان کے اندر دیگر صوبوں میں، آپ کی دیگر تعلیمی اداروں میں جو سبسڈی ہے، وہ تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری گندم کی سبسڈی کتنے ارب کی سبسڈی ہے آپ کی 7 ارب 8 ارب 10 ارب کی سبسڈی. یہ ایک حلقے کا، ایک یونین کے بجٹ میں جو سبسڈی دی جاتی ہے اس سے کم ہے ہماری سبسڈی جس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. 98% جو ہے ہمارا علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد دریا ہے، اور 2%، 1.5% ہمارے پاس زمین بچتی ہے. جو زمین بچتی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیا وہ زمین عوام کے پاس ہے؟ کیا حکومت نے، کیا ریاست نے وہ ان زمینوں کا اختیار عوام کو دیا ہے کہ وہ زمینیں آباد کریں؟ چلیں ہم اپنی سبسڈی کو، اپنے گندم کو وہاں سے حاصل کریں. آپ سبسڈی بے شک ہمیں نہ دے دے. آپ نے ہماری زمینوں کو سٹک کیا. آپ نے ہمارے معاملات کو، ہماری جو زمینیں ہیں، ہمارے معاملات تو چھوڑیں، ہماری زمینیں ہمیں چھوڑ دیں نا. جو ہماری زمینیں ہیں وہ آپ ہمیں چھوڑ دیں. ہم اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کریں گے. زمینوں پر بھی آپ کے قبضے ہیں، حکومت کے، ریاست کے قبضے ہیں، اور سبسڈی بھی آئے روز آئے سال ایک ایشو کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں عوام کا باہر نکلنا یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری عمل ہے. اور ستم بالائے ستم دیکھیں کہ عوام پوری جو ہے اس ٹھٹھرتی سردی کے اندر، گلگت میں اس وقت نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت ہے. بچے وہاں پر موجود ہیں، احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور ان کا نعرہ ہے کہ گندم سبسڈی جو ہے اس کو بحال کی جائے. حالانکہ بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے یہ اگر لوگ بڑی ڈیمانڈ کریں گے تو ان کے لیے مشکل پیش آئے گی. ہماری بدقسمتی دیکھیں، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ نمائندے سارے اسلام آباد میں بیٹھے. یہاں پر محفلیں جمائے بیٹھے ہیں. ان کی رات کی موسیقی کی محفلیں چلتی ہیں یہاں پر.
رات کو یہاں اسلام آباد میں ان کی رات کی موسیقی کی محفلیں جمتی ہیں، ان کی دعوتیں جمتی ہیں، یہاں پر دعوتوں میں مشغول ہیں، اور عوام جو ہے وہاں پر گندم کے ایک دانے کے لیے یعنی یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے کہ ہماری عوام کی جو اصل اہداف ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہماری متنازع حیثیت کا حصول ہے، ہماری اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈز ہے. یہ جو حکمران جو ہے اسمبلی وہی یہاں بیٹھی ہوئی اسلام آباد، اپوزیشن بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، حکمران جماعت بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ایک بیان داغ رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اس وقت حکمرانوں کو، اس وقت عوامی نمائندوں کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے تھا. اگر ایکشن کمیٹی نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے، اگر کسی ایک جماعت نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے، اگر سول سوسائٹی نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو پھر آپ کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ میں خود میڈیا پرسن ہوں، 15 سالوں سے ہم نے صحافت کی ہے اس ملک کے اندر، نیشنل لیول پہ ہم نے صحافت کی ہے. مجھے افسوس ہوا ایک دہائی کہ ہمارے نیشنل میڈیا نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا، ہمارے اس احتجاج کو. یہ اسی ملک کا احتجاج تھا. اس بلتستان یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے، آپ نے بے آئین رکھا بے شک، لیکن آپ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے. آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس نیشنل میڈیا کے اندر اس کی چھوٹی سی کوریج آ جاتی. پوری قوم سڑکوں پر ہے، سراپا احتجاج ہے ہماری قوم، لیکن نیشنل میڈیا کے کانوں میں جھوں تک نہیں رہیں گی. اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ ہم شکوائی کر سکتے ہیں، گلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یعنی جو فیسٹیول ہوتا ہے، ایک فیسٹیول کی اتنی بڑی کوریج ہوتی ہے، لیکن عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی جب ہوتی ہے وہاں ان کے نیشنل میڈیا کے نیچے ایک ٹکر تک نہیں چلتا ہے. جو ہماری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو ہماری قوم جو ہے اس چیز کو ہمیشہ محسوس کرے گی. یہ ناانصافی ہے. پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کے کے اندر اگر کسی کتے کے ساتھ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے، کسی جانور کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی کوریج چلتی ہے، اس کی ہیڈنگز چلتی ہیں، لیکن بلتستان کی پوری قوم سڑکوں پر ہے. آج سکردو کے اندر احتجاج کو 30 روز گزر گئے، 28 سے 30 روز گزر گئے. گلگت کے اندر جو ہے 25 سے 30 روز گزرنے کو ہیں. نگر کے اندر آج چوتھے روز سے پورا نگر جو ہے ہرس مداس کے مقام پر ہے. مجال ہے کہ نیشنل میڈیا کے اندر ایک ٹکر چلا ہو. آخر ایسا کیوں ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.